ہمارے دلائل تو ایک طرف، لیکن عدالت نے صحیح بات تو یہ ہے کہ عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے ان کی پذیرائی نہیں کی ہے، اور ویسے بھی ہماری تو پہلے دن سے شکایات یہی تھی کہ آپ ان کو کیوں اتنی زیادہ ڈھیل دے رہے ہیں، بار بار جسمانی ریمانڈ کیسے آپ دے رہے ہیں؟ اگرچہ جسمانی ریمانڈ وہ کہتے تھے نہیں ہے، کیونکہ جسمانی ریمانڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جسم کو لے کر جانا تھانے میں اور یا ہیڈ کوارٹر میں، اور پھر جو ہے جگراتا دینا یا جس انداز سے تفتیش کرنا ہو مقصود ہو، تو یہاں تو صرف آپ کو تفتیش کے لیے ہی ہے، اور وہ تفتیش پر اگر ضمانت پر بھی ہو تب بھی تفتیش ہو سکتی ہے۔ جو دلائل دیے گئے ہیں وہ بتائیں کہ وہ کیا دلائل دیے ہیں آپ نے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ براہ راست جو ہے ٹرانسفر کر دیے ہیں خزانے میں، سرکاری خزانے میں منتقل کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے خود، جو وہ نیشنل کرائمز ایجنسی برطانیہ نے جو بھیجے تھے رجسٹرار کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں، جس میں محترم ریاض ملک صاحب کے ذمے 460 ارب روپیہ ان پر ڈالا گیا تھا کہ انہوں نے جو زمین سندھ میں خرید کی ہے وہ کم قیمت پہ خرید کی ہے، اور 460 ارب روپیہ ان کے ذمے سپریم کورٹ نے ڈال کر اور قسطیں کر دیں، اور رجسٹرار کو کہا کہ آپ ایک اکاؤنٹ بنائیں گے جس میں یہ 460 ملین روپیہ جب تک نہیں آئے گا آپ اس کو امپلیمنٹیشن کمیٹی جو ہے بنا دی گئی۔ تو چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں یہ 2-3 دن پہلے جو ہوا تھا، میں نے پچھلی اس پہ عرض کیا تھا، انہوں نے ریاض ملک صاحب کو بھی بلایا ہوا تھا، تمام فریقین کو بلایا ہوا تھا۔ انہوں نے اسی پچھلے ہفتے جو فیصلہ کیا ہے، انہوں نے اس کے تابع 35 ارب روپیہ، 190 ملین کا 35 ارب روپیہ بنتا ہے، وہ 35 ارب روپیہ انہوں نے وہاں سے نکال کے سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ جو کہ بحریہ ٹرسٹ لمیٹڈ کے اکاؤنٹس واجبات کے زمرے میں بنایا گیا تھا، اس میں سے نکال کے انہوں نے کہا کہ یہ وفاقی حکومت کے سپورٹ کر دیں، سرکاری خزانے میں دے دیں۔ 190 ملین سیدھا جو ہے وہ سرکاری خزانے میں آ گیا۔ تو سائفر، یہ کیس تو ختم ہو گیا القاعدہ کا، القادر والا کیس ختم ہو گیا۔ نیب کی ٹیم اس 5 یا 3 روزہ ریمانڈ سے 15 نومبر سے اب تک مسلسل تفتیش کر رہی ہے۔ کیا نکالا انہوں نے؟ یہی نکالا ہے کہ 190 ارب جو ہے ان کو نہیں ملی کمیشن۔ اگر وہ برآمدگی کرتے اپنے کھاتے میں تو وہ اس میں سے اپنی کٹوتی لیتے، وہ سیدھا کا سیدھا 100۔ اور ہم پہلے دن سے کہتے آئے ہیں کہ بھائی یہ نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے اس نے براہ راست رقم برطانیہ سے جو ہے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں بھیجے ہیں۔ تو اگر آپ کو مقصود ہے یہ 190 ملین پاؤنڈز، تو آپ سپریم کورٹ میں درخواست دے کے یہ جہاں بھی چاہتے ہیں منتقل کروا لیں۔ نیب لینا چاہتی ہے لے لے، یا وفاقی حکومت اگر لینا چاہتی ہے تو کابینہ جو ہے قرارداد دے یا ایک درخواست دے سپریم کورٹ میں اور لے لے۔ ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے پاس ایک دھیلا اس میں سے نہیں آیا، تو پھر آپ عمران خان سے کیوں تفتیش کر رہے ہو، بشرا بی بی سے کیوں تفتیش کر رہے ہو، جب ان کے پاس تو آیا ہی نہیں ہے، اور ان کا لینا دینا بھی اس میں نہیں ہے جو 190 ملین پاؤنڈ جو براہ راست آئے ہیں۔ اور یہ بات پچھلے ہفتے طے کر دی سپریم کورٹ نے کہ 190 ملین پاؤنڈ 35 ارب روپیہ وہ انہوں نے ٹرانسفر کر دیا اپنے اکاؤنٹ سے، جو رجسٹرار کا ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ تھا، جو 460 ارب روپے کے جو ملک ریاض صاحب پر جو ہے وہ واجبات طے کیے تھے سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن میں جو اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا اس میں سے سپریم کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کے برابر 35 ارب روپیہ وہ حکومت پاکستان کو ترسیل کر کے دے دیا۔
سو وہ 190 ملین والا قصہ ختم ہو گیا. جو اس کے علاوہ ملک ریاض نے اس میں جمع کروائے تھے 460 ارب روپے کے دینے میں جو باقی جمع کروائے تھے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ سندھ حکومت، کیونکہ یہ سندھ کی جو ہے زمین تھی، اراضی تھی، جس کو ملک ریاض صاحب نے لیا تھا، جس کی سپریم کورٹ نے کہا قیمت کم دی گئی ہے، جس کا تعین کرنے کے بعد 460 ارب کا انہوں نے ان کے ذمہ واجبات لگائے، اور جس پر اکاؤنٹ رجسٹرار کے ڈیزگنیٹڈ تھا، اس میں سے وہ طے ہو گیا. اور باقی کی رقم جو تھی وہ ظاہر سندھ گورنمنٹ کو انہوں نے کہا ترسیل کر دی جائے، اور اس میں امپلیمنٹیشن اس وقت تک ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کی اوور واچ رہے گی اس پر امپلیمنٹیشن، جب تک 460 ارب روپیہ وہ مکمل ان کا جو ہے واجبات ادا نہیں کر دیے جاتے. سو وہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے عدت میں نکاح والا، آج اس کے خلاف مذہبی طبقوں کا باہر احتجاج بھی ہوا، اس طرح کا معاملہ آپ نے سنا ہوگا. یہ بتائیے گا کہ اس کیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں بطور قانون دار چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے، اور ان کے لیے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک ایسا وشس قسم کی ایک یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے، ان کو صرف داغدار کرنے کے لیے، صرف میڈیا ٹرائل کے لیے کی جا رہی ہے. ایسی ہی کمپلینٹ تو پہلے ڈسمس کر دی ہے 2 دن پہلے اسی میجسٹریٹ نے. انہی میجسٹریٹ صاحب نے ایسی ہی کمپلینٹ کو اس مدعی نے جس نے دائر کی تھی، اس نے واپسی کی درخواست دی، اور عدالت میجسٹریٹ نے اس کو جو ہے واپس دے کر اس کو خارج کر دیا اس مقدمے کو. سنیں، ابھی جو درخواست مانیکا سے دلائی گئی ہے وہ ابھی ابتدائی سٹیج پر ہے، ابھی وہ انکوائری سٹیج پر ہے، ابھی وہ سرسری اس کے شواہد ہوں گے، ابھی تو طلب بھی نہیں کسی کو کیا گیا ہے. وہ 203 ضابطہ فوجداری میں خارج بھی ہو سکتی ہے. سو اس لیے اس میں تو نہ تو خان صاحب کو کوئی فکر ہے، اور نہ ہی خان صاحب یا بشرا بی بی پر کوئی حرف آ سکتا ہے. وہ اتنی فضول درخواست ہے کہ اس کو اگر یہاں لا کے ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے، اس طرح کا آج کیا گیا ہے، آپ کے سامنے جو ڈرامہ رچایا گیا ہے، اس طرح کے کموشن چاہتے ہیں، یہ ایک فساد چاہتے ہیں اس ملک میں، اور اس فساد کو کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے الیکشن کو مؤخر کرایا جائے، جو پی ٹی آئی نہیں ہونے دے گی. خان صاحب نے کہا ہے ہم ہر قیمت پر الیکشن لڑیں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. ہمارے جو ہے یہ اپنا چیتے جو ہمارے قائم اور دائم اور کھڑے ہیں، پہلا انہی کا استحقاق ہے، ہم ان کو پورا تحفظ بھی دیں گے، اور انشاءاللہ ٹکٹیں بھی انہی کو ملیں گی. نیب تفتیش، نیب آپ کو پتہ ہی ہے سپریم کورٹ آج سے نہیں بہت پہلے سے کہہ چکی، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے. یہ شکست و ریخت اور توڑ پھوڑ کرنے کا ایک ادارہ ہے. یہ سیاسی انتقام لینے کا ایک ادارہ ہے. یہ ہمیشہ حکومت بدقسمتی سے اس کو باندھی اور لانڈی بنا کے استعمال کرتی ہے تاکہ کسی کو جو ہے پابا سلاسل کیا جائے. اور پھر دیکھیں کس طرح سے جو بادشاہ سلامت تشریف لائے ہیں ان کے لیے کس طرح سے نیب سہولتیں پیدا کرتی جا رہی ہے، اور ان کے کس طرح سے کیسز جو ہیں وہ داخل دفتر کا